قضاء عمری کا طریقہ۔ جمعہ اگر کسی شخص کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، جمعے کی جو ہے مطلب آپ شخص سے جمعہ نکل جائے کسی مسجد میں جمعہ تنہا نہیں پڑھ سکتے، جمعے کی بھی جماعت کر دے۔ تو جس کی ایسی قضاء عمری کی نمازیں ہیں تو وہ ظہر کی نماز قضا کرے گا، جمعے کی جگہ وہ ظہر کی نماز قضا کرے گا۔ جو بھی اس کی جمعے کی بھی نمازیں نکلی ہیں تب بھی وہ ظہر کی نماز قضا کرے گا قضاء عمری کی نیت سے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز ظہر قضا، اول کہے گا یا آخر کہے گا وہ قضاء عمری ادا کرے گا۔ لیکن جمعہ کیونکہ جماعت سے ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں، جمعے کی جگہ ظہر کی قضا کرے گا۔ اور قضاء عمری اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں پیچھے، وہ اندازہ لگا لے میری 1 سال کی نماز رہ گئی، 2 سال کی، تو ان کو ادا کرنا شروع کرتا جائے، تھوڑی تھوڑی کرتا جائے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قضا ادا کرتے کرتے ہماری وہ جو قضاء عمری ہو ان کو مکمل فرما دے، ان کی ادائیگی تکمیل ہو جائے۔ اس کے علاوہ سود کا جو معاملہ ہے وہ قرض سے متعلق واضح ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جرى به نفع فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کو لے کر آتا ہے وہ سود ہے۔ اچھا، رہی بات قسطوں کے اوپر، تو قسطوں پر جو فتویٰ ہے وہ یہ قسطیں جائز ہیں، قسطوں کا جو عمل ہے وہ جائز ہے۔ اور قسطیں کرنے والے جو لوگ ہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتی کی وجہ سے، مطلب آسائشوں کے اندر جانے کی وجہ سے کوشش کریں کہ ہم اس سے اجتناب کر لیں، صبر کر لیں تھوڑا، جب اس قابل ہو جائیں تو نقد پر چیز خرید لیں تاکہ وہ جو اضافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ قسطوں پر جواز کا فتویٰ ہے، قسطوں پر جواز کا فتویٰ ہے، اس کے اصول الگ موجود ہیں، وہ ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن قسطوں پر جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ جائز ہے۔